ویلکم بیک۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اس اہم خبر کے ساتھ کہ وزیر اعظم شہباز شریف کا یہ کہنا ہے کہ دہشت گردی کا نیا خطرہ افغانستان سے اٹھ رہا ہے۔ عالمی برادری افغان حکومت پر ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے زور ڈالے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان عالمی امن کے لیے بھرپور کردار ادا کر رہا ہے۔ تنازعات کا پرامن حل پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ستون ہے۔ دہشت گردی کا نیا خطرہ افغانستان سے اٹھ رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ وزیر اعظم شہباز شریف نے عالمی برادری پر زور دیا کہ عالمی برادری افغان حکومت پر ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے زور ڈالے۔ International Year of Peace and Trust by the United Nations. Excellencies, this has been an extraordinary year for Pakistan. We began the year by assuming our place as non-permanent member of the United Nations Security Council, where we are striving to uphold global peace and security. While we persevere in this quest for peace, the scourge of terrorism is, however, raising its head yet again, and this time, unfortunately, Afghan soil. As we are dealing with this menace, we need the international community to urge the Afghan Taliban regime to fulfill its international obligations and commitments and rein in terrorist elements operating from its territory. In the meanwhile, we are very grateful to our brotherly countries, Qatar, Turkey, Kingdom of Saudi Arabia, UAE and Iran for their sincere desire and efforts to achieve permanent ceasefire, which, as I speak, is still very fragile. Excellency. خبردار وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے 2 روزہ سرکاری دورہ ترکمانستان مکمل کر لیا ہے۔ اشخاباد سے روانہ ہو چکے ہیں۔ دورے کے موقع پر ترکیہ، ترکمانستان اور ایران کے صدور سے 2 طرفہ ملاقاتیں کی۔ ان ملاقاتوں میں باہمی تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ میاں شہباز شریف نے خطے اور عالمی حالات پر گفتگو کی۔ افغان طالبان انتظامیہ پر زور دینے کی ضرورت پر بھی روشنی ڈالی۔ خبر دیں آپ کو اہم ملاقات کے حوالے سے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے اہم ملاقات ہوئی ہے۔ اس ملاقات میں پاک ایران 2 طرفہ تعاون اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ تجارت، روابط کاری اور عوامی روابط بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ وزراء خارجہ نے خطے میں امن و استحکام اور خوشحالی کے لیے تعاون کے عزم کا بھی اعادہ کیا۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور بات کریں گے مسلم لیگ نون کے رہنما میاں نواز شریف کی، جن کا یہ کہنا ہے کہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کو NFC ایوارڈ کے تحت فنڈز ملنے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کو NFC کے تحت فنڈز ملنے چاہیے۔ اس بارے میں وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی بات کروں گا۔ پاکستان کے قومی الیکشن ہوں یا کسی بھی صوبے کے، ہم نے ہمیشہ ہی میرٹ پر سمجھوتا نہیں کیا۔ ہدایت کرتا ہوں کہ پرانے ساتھیوں کو میرٹ پر ٹکٹ دیا جائے۔ قومی سطح کی پارٹی کا پیغام پہنچائیں۔ میں شہباز صاحب سے خود بھی بات کروں گا کہ گلگت بلتستان کو اور آزاد جموں کشمیر کو NFC ایوارڈ کے تحت فنڈز ملنے چاہیے، اور یہ کسی کے ومس پہ نہ چھوڑا جائے کہ یہ کوئی آ کے تو فنڈز کو اس میں کمی کر دے یا زیادہ کر دے۔ صدر آصف علی زرداری نے گلگت بلتستان میں 24 جنوری کو انتخابات کی منظوری دے دی۔ الیکشن کمیشن آج GB اسمبلی انتخابات کا شیڈیول جاری کرے گا۔ چیف الیکشن کمشنر کی سفارشات صدر پاکستان کو ارسال کی گئی تھیں اور صدر نے 24 جنوری کو الیکشن کے انعقاد کی حتمی منظوری دے دی۔ گزشتہ ماہ GB اسمبلی آئینی مدت پوری ہونے پر تحلیل کی گئی تھی۔ جسٹس ریٹائرڈ یار محمد ناصر کو نگراں وزیر اعلیٰ مقرر کیا گیا تھا۔ وزیر اعظم نے بطور چیئرمین GB کونسل نگراں وزیر اعلیٰ کی تعیناتی کی منظوری دی تھی۔
فوج میں احتساب کے عمل سے عوام کے اعتماد میں اضافہ ہوا ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز نے احتساب کا عمل اپنے ادارے سے شروع کیا۔ فوج کی تاریخ میں پہلے کبھی ایسی مثال نہیں ملتی۔ وفاقی وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ فیض حمید طاقتور شخص تھے، اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا۔ فیض حمید کا 15 ماہ تک ٹرائل ہوا، 15 ماہ کیس چلا، صفائی کا بھرپور موقع دیا گیا۔ یہ کسی حکومت نہ کسی جماعت کی فتح ہے، بلکہ یہ پاکستان کے آئین کی فتح ہے۔ یہ فیصلہ ثابت کرتا ہے کہ کوئی بھی آئین اور قانون سے بالاتر نہیں۔ دھاک آج پوری دنیا میں بیٹھی ہوئی ہے۔ پوری دنیا آج پاکستان کو بڑی عزت، بڑی تکریم کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے۔ آپ کو اسلامی ممالک ہوں یا بین الاقوامی دنیا ہوں، آپ کو ایک منفرد پذیرائی مل رہی ہے جو اس سے پہلے پاکستان کو کبھی نہیں ملی۔ ہماری جو سویلین قیادت ہے، جس کے سربراہ جو ہیں وہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب ہیں، ان کی کوارڈینیشن، ان کی محنت آج پوری دنیا کے ساتھ جس طرح وہ انٹریکٹ کر رہے ہیں اور جو رسپیکٹ انہیں پوری دنیا میں مل رہی ہے، یہ پاکستان کی تاریخ میں یہ مناظر کبھی نہیں دیکھنے میں آئے۔ سعودی عرب نے اپنے ملک کا حرمین شریفین، اس کی دفاع کی ذمہ داری ہماری افواج کو دی ہے، ہماری عسکری قیادت کو دی ہے۔ یہ ساری آپ کی کامیابیاں ہیں۔ امریکہ، آپ کا یورپ، آپ کے باقی ممالک، وہ آج آپ سے بات چیت کرنے کے لیے، آپ کے ساتھ معاہدے کرنے کے لیے، تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے وہ آج آپ کے ساتھ قدم قدم کھڑے ہیں۔ چائنا آپ کے ساتھ کس طرح پہلے سے کئی گنا زیادہ معاملات میں MOU سائن ہو رہے ہیں۔ دورے بیرون ممالک ہمارے ان تمام دوستوں کا جن کے میں نے نام لیا وہ پاکستان آ رہے ہیں، یہاں سے ہمارے جو ہیں وہ ڈیلیگیشن۔ ورلڈ بینک نے پاکستان کے لیے $40 کروڑ قرض کی منظوری دے دی۔ رقم صوبہ پنجاب میں شہروں میں صفائی اور پانی کی سہولیات کے لیے خرچ ہوگی۔ منصوبے سے پنجاب کے 16 شہروں میں محفوظ پانی اور صفائی کی سہولیات میسر آئیں گی۔ بارشوں کے نکاس پانی، سیوریج اور ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ سسٹم اپ گریڈ کیے جائیں گے۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ پروگرام میں 45 لاکھ افراد کو پانی سے صفائی جیسی بہتر سہولیات ملیں گی۔ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ سسٹمز میں بھی بہتری ہوگی، جبکہ 20 لاکھ افراد مستفید ہوں گے۔ IMF نے پاکستان کی کارکردگی رپورٹ جاری کر دی۔ قرض پروگرام کے دوسرے جائزے میں پاکستان نے زیادہ تر اہداف پورے کر لیے۔ رپورٹ میں بتایا گیا زرعی آمدن پر ٹیکس اور بجٹ اصلاحات کامیابی سے نافذ کی گئیں۔ گورننس اور کرپشن رپورٹ تاخیر سے شائع ہوئی۔ FBR کا ٹیکس ہدف پورا نہیں ہوا، 13 میں سے 8 اسٹرکچرل اصلاحات مکمل کر لی گئیں۔ سرکاری افسران کے اثاثے ظاہر کرنے کے قانون میں بھی ترمیم کی گئی۔ 1971 کی پاک بھارت جنگ، پاک فوج کے بہادر اور جری غازیوں کی داستان۔ بھارتی تربیتی دہشت گرد مکتی باہنی نے مشرقی پاکستان میں قتل عام کیا۔ جنگ میں پاکستان پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے جھوٹے الزامات لگائے گئے۔ مکتی باہنی نے بھارتی سرپرستی میں اپنے جرائم کا ملبہ پاک فوج پر ڈالنے کے لیے پروپیگنڈا کیا۔ بریگیڈیئر محمد سرفراز ریٹائرڈ نے 1971 کی جنگ کی آپ بیتی بیان کی۔ جولائی 1971 میں مشرقی پاکستان کے حالات بگڑنے کے بعد نومبر میں دفاعی پوزیشن سنبھالی گئی۔ 22 نومبر کو بھارت نے مشرقی پاکستان پر جارحانہ حملہ کیا۔ یہ جولائی 71 کی بات ہے جب مشرقی پاکستان میں حالات خراب ہوئے۔ ارلی نومبر میں ہم آگے موو کر گئے اپنے ڈیفنسز کے اندر۔ 22 نومبر کو مشرقی پاکستان میں انڈیا نے اٹیک کر دیا۔ بٹالین ہیڈ کوارٹر جو ہے ہمارا ہڈکا ایک جگہ تھی، وہاں تھا، اور ہماری 2 کمپنیاں آگے ڈپلائیڈ تھیں۔ مجھے یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ میں الفا کمپنی کو کمانڈ کروں۔ میری لیفٹ فارورڈ کمپنی تھی۔ CO کو بلایا جاتا ہے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر، انہیں کہا جاتا ہے 4 دسمبر 1971 کو 3 بجے آپ نے یہ منور کمپلیکس کو لینا ہے۔ انڈین نے منور کمپلیکس کے اندر سخت ڈپلائمنٹ کی ہوئی تھی، بہت اونچی وہ ٹیکری تھی، اور اس کے اندر 3 دشمن کے ٹینک تھے جو مختلف وہ گراؤنڈ رول میں استعمال ہو رہے تھے۔ اس کے اندر اینٹی ٹینک ویپنز بھی لگے ہوئے تھے،
اور ساتھ انڈین کی آرٹلری لگاتار فائر کر رہی تھی. ہمارے سی او تقریباً 200 گز کے فاصلے پر وہ آبجیکٹس کے تھے تو ان کے سینے میں آ کے گولیاں لگی ایک مشین گن کی اور پھر اس کے سر کے اوپر بھی لگی. جب وہ شہید ہو گئے پلٹن کے سارے جوان بھی ان کے ارد گرد تھے. ہمارے کوئی 12 لوگ شہید ہوئے اور 35 لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور یہاں آپ کو خبر دیں کہ عالمی برادری نے افغانستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر کڑی تنقید کی ہے. افغان طالبان رجیم میں خواتین پر بہیمانہ تشدد اور امتیازی سلوک کا عالمی سطح پر رد عمل سامنے آیا. 56 ممالک نے مشترکہ بیان میں انسانی حقوق اور خواتین کے حقوق کی خلاف ورزیوں کی مذمت کی. افغانستان میں خواتین کی تعلیم، ملازمت اور نقل و حرکت پر سخت پابندیاں ہیں. لڑکیوں کی ثانوی اور اعلیٰ تعلیم پر پابندی اب چوتھے سال میں داخل ہو چکی ہے. Women and girls continue to be systematically excluded from almost all aspects of public life. The ban on secondary and tertiary education for girls persists now into its 4th year. For the first time in 4 years, the number of people facing hunger has gone up, now reaching 17.4 million. We have consistently expressed our deep dismay about the dire situation of women and girls in Afghanistan. Over the past 2 years, however, we have observed no indication of willingness from the Taliban to resolve this most pressing crisis. Afghanistan still faces complex and daunting challenges on the humanitarian and counterterrorism fronts. Taliban's اور خبر دیں آپ کو کہ پاکستان نیوی کی میری ٹائم سیکیورٹی ورکشاپ کا 8واں ایڈیشن اختتام پذیر ہوا. چیئرمین سینیٹ سید یوسف رضا گیلانی نے الوداعی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے بلیو اکانومی کے وسیع امکانات کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں. کیا کہا معاشی ترقی اور سماجی اور اقتصادی ترقی میں معاونت کے لیے ملک کی جہاز رانی اور ماہی گیری کے شعبوں کو بڑھانے کی ضرورت پر بھی زور دیا. خبر دیں آپ کو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے نیدرلینڈ کے سفیر کی اہم ملاقات ہوئی ہے. اس ملاقات میں تجارت، سرمایہ کاری، زراعت، پانی کے نظام پر بات چیت، واٹر مینجمنٹ، تعلیم اور تحقیق میں ڈچ تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا. وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے ڈچ کمپنیز کی پاکستان میں موجودگی کو سرمایہ کاروں کا اعتماد قرار دیا اور حوصلہ افزائی کی. بلیٹن میں شامل کریں گے کچھ دیگر خبریں بھی، لیکن وقت ہو گیا ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. یہاں آپ کو خبر دیں کہ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار نے ای چالان اور معاملے پر کمیٹی بنانے کا اعلان کر دیا ہے. کمیٹی کی سربراہی ضیاء الحسن لنجار کریں گے. ایم کیو ایم کی طرف سے علی خورشیدی، طاہا احمد شامل ہوں گے. میں علی خورشیدی صاحب ایم کیو ایم کی طرف سے، جو اپوزیشن لیڈر ہیں افتخار عالم اور طاہا احمد صاحب جو ہیں، ان کو اس کمیٹی میں میں ہوم سیکرٹری کو کہہ رہا ہوں کہ وہ نوٹیفائی کر دیں تاکہ ہم وہاں بیٹھ کر، اور ہمارے پیپلز پارٹی کے آصف خان وہ کراچی سے ہمارے فاضل ممبر ہیں، اور فاروق عوان صاحب اور سعدیہ جاوید صاحبہ اور شبیر صاحب کو بھی ہم اس میں ڈال لیتے ہیں. اس کے علاوہ میں خود اس کو چیئر کر لوں گا تاکہ اپنا، اور ہمارے جو افسر ہیں کنسرن ان کو اس کمیٹی میں ان کے بھی نام ہوں گے تاکہ ہم یہ بیٹھ کر ایک کنسنسس بنا لیں، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ اس میں کوئی فضول میں پوائنٹ اسکورنگ کر رہا ہو. ہم چاہتے ہیں کہ شہر کی بہتری کے لیے یہ کام ہو. اور سندھ اسمبلی اجلاس میں قبضہ مافیا کی گونج. عظیم پورہ قبرستان سے متصل زمین پر قبضہ کیا جا رہا ہے. جماعت اسلامی کے رکن محمد فاروق نے اجلاس سے اظہار خیال کرتے ہوئے بتا دیا. قبرستان ہے، عظیم پورہ قبرستان میرے حلقے کی حدود میں لگتا ہے، اور وہاں پر اس کے ساتھ جو متصل زمین ہے اس پر کچھ لوگ قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں، اور ایک بلکہ انہوں نے یہ جو آپ کی اشارہ ہے بھٹو اور
ملی ندی کا جو بند ہے پرانا، اس کے درمیان کچھ اسپیس ہے خالی ہو چکی ہے. میں اس پہ پہلے بھی بات کر چکا ہوں یہاں پر کہ اس اسپیس کو یا تو یوٹیلائز کیا جائے یا وہ ندی کے لیے رکھا جائے، کیونکہ ہمارا سیوریج کا ڈسپوزل اس کے اندر موجود ہے. لیکن وہاں پر کچھ لوگ بڑے دھڑلے کے ساتھ قبضہ کر رہے ہیں اور سوسائٹیز لانچ کر رہے ہیں اور جو ہے رہائشی سوسائٹیز بنا رہے ہیں اور کم پیسوں میں وہاں غریب چلے جاتے ہیں، لے لیتے ہیں. تو قبرستان سے متصل جگہ ہے جو قبرستان کے لیے. ہمارے وہاں پی ٹی آئی کے ٹاؤن چیئرمین ہیں اور یو سی چیئرمین جماعت کے ہیں، انہوں نے ان کوششوں سے وہاں پر اس کو ایکسٹینڈ کیا ہے تھوڑا سا. قبرستان کو لوگوں کی ضرورت ہے، قبرستان بھر گئے ہیں. دوسری جانب ایم کیو ایم کے رکن سندھ اسمبلی اعجاز الحق نے اورنگی ٹاؤن کے مسائل حل نہ ہونے کا شکوہ کر دیا. ایک بہت بڑا ایشو ہے، میرا حلقہ اورنگی ٹاؤن ہے ڈسٹرکٹ ویسٹ کا. مجھے نہیں پتا ایک منظم سازش کے تحت میرے حلقے کو، سر توجہ دیجیے گا، ایک بہت اہم چیز ہے، میرے حلقے کے نام سے کچی آبادی جوڑ کر اس کو کھنڈر بنا دیا ہے نا. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. میں سر آئندہ دنوں کے اندر شاید میں ایک ریزولوشن لے کر آؤں، آپ سپورٹ کیجئے گا اس پہ کہ میرے حلقے سے کچی آبادی کو ختم کیا جائے. کچی آبادی کے نام سے نہ ٹرانسپورٹ ہے، نہ کوئی سہولیات ہے، کچھ بھی نہیں ہے. میں یہ کرواؤں گا انشاءاللہ تاکہ اورنگی ٹاؤن کے نام سے کچی آبادی ختم ہو جائے. سر یہ ادھر اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی نے اسپیکر سندھ اسمبلی کے کردار کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ آپ کی وجہ سے اپوزیشن کے مسائل کو اب سنا جا رہا ہے. سجاول میں کھلی کچہری میں بزرگ شخص پر تشدد پر تشویش کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ منسٹر اور پولیس کی موجودگی میں بزرگ شہری پر تشدد افسوسناک ہے. کہ آپ کی میگنینمٹی ہے، آپ جو ہے اتنا انکلوزیو اپروچ رکھتے ہیں کہ تمامی ممبران کی بات جو ہے وہ آنر کی جاتی ہے. یہاں پہ لوگ اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کرتے ہیں. میں پچھلی اسمبلی میں بھی تھا، آپ بھی تھے. میں پچھلے 5 سال میں شاید ایک مرتبہ بھی مجھے پوائنٹ آف آرڈر نہیں مل سکا. تو میں آپ کو صرف ہمارے دوستوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر الحمدللہ اس دفعہ آپ نے جو اپروچ رکھی ہے اس میں یہ ہے کہ اپوزیشن کی جانب سے جو بھی بات ہوتی ہے اس کو آپ آنر کرتے ہیں. یہ آپ کا بڑا پن ہے وہاں پہ کہ کون ہے. اس کھلی کچہری میں اسپیکر صاحب ایک شخص جو ہے وہ رودات پیش کرنے لگتا ہے منسٹر صاحبہ کو، اور اس شخص کو مختلف لوگ جو ہے زد و کوب نہیں کرتے، اس کو باقاعدہ فٹ بال بنا کے مارا جاتا ہے. اب مجھے یہ بات نہیں، اس پہ جو ہے اس کو باقاعدہ مارا جاتا ہے اسپیکر صاحب. وہاں منسٹر صاحبہ بھی کھڑی ہوئی ہیں، ایس ایس پی بھی موجود ہے، دیگر ایڈمنسٹریشن بھی ہوگی، اور کوئی کچھ بھی نہیں کر رہا، کوئی کچھ بھی نہیں کر رہا. تو میں چاہوں گا مہربانی کریں ایک کوئی ڈیسنٹ سے جواب مل جائے گا وزیر صاحب کی طرف سے تو بڑا اچھا ہو جائے گا. بہت بہت شکریہ. سندھ کے وزیر اطلاعات شرجیل انعام میمن کا یہ کہنا ہے کہ پوائنٹ آف آرڈر کا مطلب ہے اسمبلی اگر رول پر نہیں چل رہی ہو، اراکین سے گزارش ہے کال اٹینشن نوٹس لیں. تھینک یو سر. اور اس کا بھی ہم شکر گزار ہیں، آپ نے ہمیں یاد دلا دیا کہ ہم بھی انجینئر ہیں، تھے اور ہیں. سر یہ بالکل ٹیکنیکل الاؤنس کی بات لاسٹ ٹائم اسمبلی میں آئی تھی اور چیف منسٹر صاحب بھی تھے، سب تھے. ہم نے اس کو اپریشیٹ تو کیا تھا، بٹ ایشو یہ کہ آپ نے بہت ساری چیزیں اچھی لگتی ہیں، بہت ساری چیزیں بہتر ہوتی ہیں، لیکن آپ نے کہتے ہیں کہ اپنی جیب اور اپنا بجٹ دیکھنا ہوتا ہے. حکومت نے بہت ساری چیزیں دیکھنی ہیں. حکومت نے اس وقت، میں اس کو نہیں بولتا کہ یہ لیس پرائورٹی، لیکن اس سے زیادہ پرائورٹی کے کام جو ہیں اس کو بھی حکومت نے دیکھنا ہے. مطلب چیز اچھی ہے جب حکومت کے فائنینشیل حالات بہتر ہوں گے اور باقی برڈنز کم ہوں گے تو ڈیفینیٹلی اس کو بھی اڈاپٹ ہونا چاہیے. لیکن ایک اور چیز بھی آپ نے کہہ دی، آپ کے سوال میں آپ کا جواب بھی تھا. آپ نے کہا کہ جی جس صوبے کا چیف منسٹر انجینئر ہے، جس صوبے کا اسپیکر انجینئر ہے، منسٹر انجینئر ہے، اپوزیشن لیڈر انجینئر ہیں، جب سب انجینئر، تو اگر ہم یہ کریں گے تو یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو جائے گا. آپ کسٹوڈین آف دی ہاؤس ہیں تو اس ہاؤس کو ایز پر آرڈر چلانا ڈیفینیٹلی آپ کی ذمہ داری ہے. ہمارے دوست جو بھی جس کو جو بات کرنی ہے بھلے کریں، لیکن جب آپ یہ اس کے کہتے ہیں سر پوائنٹ آف آرڈر، پوائنٹ آف آرڈر کا مقصد کیا ہے سر؟ سندھ میں دفعہ 144 میں 1 ماہ کی توسیع کر دی گئی ہے. 5 سے زائد افراد کے اجتماع پر پابندی برقرار رکھی گئی ہے. ہمارے نمائندے احسان یونس نے ہمیں جوائن کر لیا، ان سے مزید جان لیتے ہیں. احسان، اپڈیٹ کیجیے گا.
देखें गुज़िश्ता एक माह तक जो है वो 144 सिंध में नाफिजुल अमल की गई थी। अब एक मरतबा फिर दफ़ा 144 में पूरे सूबे सिंध में जो है वो एक माह के लिए तोसी कर दी गई है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक 5 से ज़ायद अफराद के इज्तिमा पर मुकम्मल तौर पर जो है वो एक माह के लिए पाबंदी बरकरार रहेगी। ये वज़ारत दाखिला सिंध ने इस मामले से मुतल्लिक नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया है। पाबंदी का इतलाक आज रात 12 बजे से जो है वो नाफिजुल अमल होगा और इस नोटिफिकेशन में ये भी कहा गया है कि एहतजाज, रैलियाँ और मुकम्मल तौर पर जो है वो इनको ममनू करार दिया गया है। इंतज़ामिया और पुलिस को फौरी तौर पर इस पर अमल दरामद कराने की भी हिदायत की गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया एहसान यूनुस। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और जराइम की दुनिया से आपको अपडेट करेंगे। शहर कायद के इलाके शाह लतीफ़ टाउन में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लाखों की मनशियात बरामद कर ली है। शाह लतीफ़ पुलिस ने अस्पताल चौरंगी के करीब गाड़ी पर छापा मारा। गाड़ी के खुफिया खानों और स्कूल बैग से 47 किलो आला क्वालिटी चरस बरामद कर ली गई है। शाह लतीफ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, लाखों की मनशियात बरामद कर ली। शाह लतीफ़ पुलिस ने अस्पताल चौरंगी के करीब गाड़ी पर छापा मारा और गाड़ी के खुफिया खानों और स्कूल बैग से 47 किलो आला क्वालिटी चरस बरामद कर ली है, जबकि तहकीकात का सिलसिला बढ़ाया जा रहा है। शहर कायद में पुलिस ने कार्रवाइयां करते हुए मनशियात फरोश, भत्ताखोर और मोटरसाइकिल लिफ्टर्स गिरफ्तार कर लिए। पुलिस छापों के दौरान भारी मिकदार में मनशियात और असलहा भी बरामद किया, जबकि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक हादसात ने कई कीमती जानें ले ली, जिससे शहरियों में खौफ और तशवीश फैल गई है। कलाकोट पुलिस ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 2 बदनामे जमाना मंशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान मोहम्मद रमजान और आशिक नवाज के कब्जे से भारी मिकदार में आयस और चरस बरामद हुई। जेर हिरासत मुलजिमान को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए तफ्तीशी हुक्काम के हवाले कर दिया गया। SIU और भत्ताखोरों के दरमियान मुबैना मुकाबला। ब्रिगेड थाने की हदूद में फायरिंग के तबादले में भत्ताखोर इरफान उर्फ एल्फिस जख्मी हालत में गिरफ्तार, जबकि साथी मुलजिम फरार हो गया। पुलिस का कहना है जख्मी मुलजिम के कब्जे से 1 लाख रुपए नकदी और असला बरामद करके अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शाह लतीफ पुलिस ने मोटरसाइकिल लिफ्टिंग में मुलविस 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान सदाकत और अल्ताफ के कब्जे से 1 मोटरसाइकिल और नकदी रकम बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक दोनों मुलजिमान मुख्तलिफ चोरी की वारदातों में मुलविस रहे हैं। हेवी ट्रैफिक ने एक और मासूम जान निगल ली। हादसा कुरंगी 100 क्वार्टर बंगाली पाड़ा के करीब पेश आया। एनी शाहिदीन के मुताबिक फरहान साइकिल पर सवार जा रहा था। तवाजुन बिगड़ने पर जमीन पर जा गिरा। करीब से गुजरते वाटर टैंकर के अकबी पहियों तले आकर 12 साला फरहान जा बहक हो गया, जबकि हादसे का सबब बनने वाला वाटर टैंकर और ड्राइवर को पुलिस ने तहवील में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया है। दूसरी जानिब सुपर हाईवे बहरिया टाउन के करीब कार और ट्रक में तसादुम, एक खातून समेत 3 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए। जख्मियों लाशों को कानूनी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कोरंगी 100 क्वार्टर बंगाली पाड़े के करीब वाटर टैंकर की जद में आकर साइकिल सवार कमसिन बच्चा जाँ बहक हो गया। अहले इलाका कहते हैं हादसे की बड़ी वजह सड़क पर कायम तजावजात हैं। मज़ीद तफसीलात उसामा शाह की इस रिपोर्ट में। रांची के इलाके कोरंगी 100 क्वार्टर में वाटर टैंकर ने एक और जिंदगी का चिराग गुल कर दिया। एनी शाहिदीन कहते हैं कमसिन फरहान साइकिल पर सामने से आ रहा था, जबकि वाटर टैंकर मुखालिफ सिम से जा रहा था कि हादसा पेश आया। कराची में आए दिन तो टैंकर माफिया की वजह से ये बंदा एक्सपायर हो रहा है, ये तो सही बात है। अगर हम कॉलेज जा रहे हैं वहाँ भी एक्सीडेंट हो रहा है, घर पे रहते हैं वहाँ भी एक्सीडेंट हो रहा है। तो कराची वाला पहले तो गोलियों से मारते थे, अब तो टैंकर से मारने शुरू हो गए भाई। अब तादाद तकरीबन 300 से अब हो गया। ये चलाना आप लोगों ने करवाया, क्या उससे फ़ायदा हो रहा है?
गरीब मर रहा है उससे भी। बात यह है कि आज गरीब का बच्चा, अगर कोई MP MNA का बच्चा होता तो ये खामोश रहते। ये बात तो हो सकता है कि अभी पार्लियामेंट में एक शोर शराबा हो जाता, लेकिन कसूर ये है कि हम गरीब के बच्चे हैं, हम गरीब के पेट में पैदा हुए हैं। वो बच्चा जो सुबह सवेरे माँ बाप ने नमाज के लिए जगाया है, जैसे वो नमाज पढ़ने के लिए गया है, खुदा की कसम रोने की मकाम है। जो बच्चा नमाज के लिए गया है, अगर वो अभी इस दुनिया में नहीं है तो माँ बाप कैसे दिल को तसल्ली दे? माँ बाप कैसे दिल को तसल्ली दे? जो बच्चा सुबह नींद से उठा है, सही सालिम था, अभी माँ बाप को जब इतला मिले कि भाई वो तो दुनिया छोड़ के चले गए हैं। अहले इलाका कहते हैं कि हादसे की एक वजह सड़क पर कायम तजावीज़ात हैं। अहले खाना ने मजीद कहा कि अब तक कोई भी हुकूमती नुमाइंदा नहीं आया। टैंकर ड्राइवर नूर हसन का दावा है कि उसकी रफ्तार आहिस्ता थी, उसकी गलती नहीं थी, जबकि अहल खाना ने भी कहा कि टैंकर ड्राइवर की गलती नहीं है। वाक़ये की CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि सड़क की एक जानिब ट्रक खड़ा था, तंग सड़क से टैंकर गुजर रहा था, दूसरी जानिब से बच्चा साइकिल पर आते हुए तवाज़ुन बरकरार न रख सका और हादसा पेश आया। यानी शाहिदीन का कहना था कि ट्रक और वाटर टैंकर के दरमियान एक मोटरसाइकिल सवार भी था, जिससे टकराकर बच्चा तवाज़ुन न रख सका और मौत के मुंह में चला गया। पुलिस वाक़ये की मज़ीद तहकीकात कर रही है। कैमरामैन रशीद अलाना के साथ उसामा शाह, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। खबर दें आपको कि के इलेक्ट्रिक गुलिस्तान जौहर में बिजली की चोरी के खिलाफ मेगा ऑपरेशन जारी रखे हुई है। के इलेक्ट्रिक ने बिजली की चोरी के खिलाफ ऑपरेशन जारी करते हुए गुलिस्तान जौहर में 120 से ज़ायद गैर कानूनी कुंडे हटाए, जिनका वजन तकरीबन 1900 किलोग्राम था। इस ऑपरेशन का मरकज़ पिंक रेजिडेंसी और राशदी गोट के इलाकों पर था, जहां गैर कानूनी केबल्स का जाल खत्म किया गया। मुतल्लिका हुकाम और कानून नाफिज करने वाले इदारों के ताउन से ये मुहिम चलाई गई, जिसमें वो केबल्स हटाई गई जो सालाना तकरीबन कई यूनिट्स बिजली के और 1 करोड़ 70 लाख रुपए से ज़ायद मालियत की चोरी का सबब बन रही थी। के इलेक्ट्रिक के तर्जुमान इमरान राना का कहना था, ये कुंडे हटाने की मुहिम हमारी नेटवर्क के सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ और नुकसानात को बढ़ने से रोकने के लिए एक मरकज़ी अमल था। तकरीबन 2 टन गैर कानूनी केबल्स हटाने और सार्फिन को रेगुलराइजेशन के लिए सहूलत देने के ज़रिए हम न सिर्फ तवानाई के नुकसानात कम कर रहे हैं, बल्कि ईमानदार सार्फिन पर आने वाले बोझ में कमी में भी मदद कर रहे हैं। हमारी टीमें ऐसे हदफी ऑपरेशन जारी रखेंगी जहाँ चोरी और गैर अदायगी निज़ाम और ईमानदार सार्फिन के लिए ख़तरा बन रही हैं। हरम हज़रत अब्बास अलमदार करबला की जानिब से फातिमा सुहेल निजात 4 रोज़ा फेस्टिवल के सिलसिले में दूसरे रोज़ ख़वातीन की जानिब से फेस्टिवल मुनक़िद किया गया। यौम फातिमा करामात निस्मा तकरीब मुनक़िद की गई, जबकि हरम मौला अब्बास के इमाम जमात अल्लामा शेख सलाल करबलाई ने फ़र्श फातिमा का संग बुनियाद रखा। मस्जिद खैरुल अमल अंचोली में हरम हजरत अब्बास अलमदार करबला के ज़ेर एहतमाम दीनी अफकार और इस्लामी सकाफती इक़दार के फ़रोग़ के लिए 4 रोज़ा अज़ीमुश्शान फेस्टिवल फातिमा सबील निजात के सिलसिले में दूसरे रोज़ हरम मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के इमाम जमात अल्लामा अल शेख सलाह अल करबलाई ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के हमरा फ़र्श फातिमा का संग बुनियाद रखा, नकाब कुशाई की और खुसूसी दुआ की गई। दूसरे रोज़ शेड्यूल के मुताबिक यौम फातिमा करामत निस्वा तकरीब मुनक्किद की गई। मुल्क के नामवर मसनफ़ा शायर और मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता खवातीन डॉक्टर सारा नवाज, डॉक्टर मासूमा शराजी, जाकिरा आलिमा मनसफा फातिमा सब्जवारी ने हजरत फातिमा की सीरत तैयबा पर मुफस्सिल रोशनी डाली। मारूफ मनकबत ख्वां समरीन नादिया जहरा ने खूबसूरत आवाज में मनकबत पेश की। मेहमान खुसूसी शेख सलाह अल कबराई और मुअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद थे। मुअज़्ज़िज़ शुरका खवातीन प्रोफेसर शफक जहरा और अलीजा जाफरी का कहना था, हजरत फातिमा की सीरत निस्वा हम खवातीन के लिए मशअल राह है। यहाँ पे मरकजी तौर पर शोहदाए करबला अंचोली में एक बेहतरीन प्रोग्राम मुनक़्क़द किया जाता है, जहाँ पे हर मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की भी तादाद और ख़ुसूसियत से मोमिनीन की तादाद यहाँ पर शामिल होती है, कि जिसमें हम इज़्ज़त करामत निस्वा के उन्वान से भी ख़वातीन का हर महाज पर, हर मुकाम पर मुकावमत से लेकर मैदान तालीम तक तमाम तर मरहलों में ख़वातीन का जो अजीम तरीन किरदार है उसको न फ़क़त ये के सराहते हैं। ये प्रोग्राम जो आज आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये फ़क़त जनाब ज़हरा की विलादत के हवाले से एक रोज़ा प्रोग्राम नहीं है, बल्कि मौला अब्बास के हरम की जानिब से 4 रोज़ा प्रोग्राम की एक सीरीज़ है,
جس کا مقصد لوگوں کو اہل بیت سے روشناس کرانا اور اہل بیت کے اس چہرے کو کہ جو ہمارے ہاں کسی وجہ سے کسی بھی وجوہات کی بنا پر دھندلا ہو گیا تھا اس کو واضح کرنا ہے۔ اس پروگرام میں ہمارا جو پہلا پروگرام تھا وہ کل تقریب پرچم کشائی تھی کہ جس میں مولا عباس کے حرم کا پرچم یہاں پر لہرایا گیا۔ آج اسی مناسبت سے یوم کرامت نسواں کا پروگرام ہے۔ اس موقع پر بازار نور بھی سجایا گیا تھا جہاں خواتین کی مختلف اشیاء رکھی گئی تھیں جو ان خواتین کی صلاحیتوں اور ہنر کا منہ بولتا ثبوت تھیں۔ کیمرہ مین طارق اشفاق کے ساتھ حفیظ انصاری، میٹرو ون نیوز، کراچی۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔